یہ بھی معاملات کچھ ایسے ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر بتاؤں گا کہ وہ طلب کیا ہے، کیسے آواز آتی ہے، کیا ہوتا ہے، کون مخاطب ہوتا ہے. تو جس سے مخاطب ہو رہی ہے وہ ہستی کامل، وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے. جب ابو علی شاہ قلندر سے پوچھا گیا کیوں کھڑے ہو، نے کہا جی پتہ نہیں. بھی تمہاری خواہش کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو پھر کیوں کھڑے ہو؟ پتہ نہیں. باہر آ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر انہیں نکالا گیا، وہ ہستی کامل آئے جنہوں نے پکڑ کے باہر لے گیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محفل سما میں جلوہ افروز تھے، تو حضرت امیر خسرو بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. خواجہ صاحب نے سب دیکھا تو بلایا امیر خسرو کو. تو بلا کے پوچھا خسرو کیا سمجھے؟ اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیر کس سے کہہ رہے ہیں؟ امیر خسرو سے، جو ایک نائب کا درجہ رکھتے ہیں. یہ نائب کا بھی ایک چیپٹر ہے جس میں کچھ ایک دو غیر مسلم ہیں، باقی مسلمان ہیں. نائب اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو. ان نائکوں میں سے حضرت امیر خسرو بھی ہے. یہ طبلہ وغیرہ جتنا ہے یہ سارا ان کا اپنا یاد کیا ہوا ہے، وہ اپنے منہ سے بجاتے تھے، معاملہ کرتے. اور بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، اور اپنے شیخ کے عاشق بھی بڑے گزرے. ان سے پوچھا گیا خسرو کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں سمجھا. یہی جواب بنتا تھا، سوال کا یہی جواب تھا. تو حضرت خواجہ صاحب نے ایک اور تیر چلایا. تو پھر یہ کہا کہ روتے کیوں ہو؟ انہوں نے پھر کہا اسی بات پر تو روتا ہوں کہ کچھ سمجھا نہیں. یہ ہے قوان. کیا انہیں وہ جو قوال جو کہہ رہے تھے، کیا ان کو ان کے مطلب کا پتہ نہیں چل رہا تھا؟ انہیں پتہ نہیں تھا کیا اشعار کہہ رہے ہیں؟ اشعار کا مطلب ہے اسے اچھی طرف لے جاؤ یا بری طرف لے جاؤ. پر شیخ کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے گا تو وہاں یہی جواب دیا جائے گا جو حضرت امیر خسرو نے دیا. یہ ہیں اس کے قوانین، یہ اس کے ضابطے ہیں جو طریقت کے ہیں. وہ علیحدہ ہے، شریعت کا چیپٹر علیحدہ ہے، پر شریعت میں سے ہو کے گزرنا پڑے گا. اگر میٹرک نہیں کی جائے گی تو کالج میں داخلہ نہیں ملے گا. شریعت میں طاق نہیں جب تک ہو جاؤ گے طریقت میں داخل نہیں ہو.